نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، اگر آپ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیاں اور الجھنیں آپ سے جانے کا نام نہیں لے رہی اور آپ کے ہر کام میں رکاوٹ اور ناکامی ہو رہی ہے، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے آج میں آپ حضرات کو یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام ان دونوں ناموں کا مجرب وظیفہ بتلاؤں گا۔ آپ اس ترتیب سے کریں جس ترتیب سے میں آپ کو بتلاؤں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان تمام مسائل کو حل فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ رحمان میں فرمایا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا ہی مبارک اور برکت والا ہے آپ کے رب کا نام، یا ذی الجلال والاکرام، جو بڑی ہی بزرگی والا ہے، عزت والا ہے، مقام والا ہے اور اکرام والا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ اتنا پیارا نام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان کی زینت بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اپنی دعاؤں میں ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ علماء کرام نے لکھا ہے، یا ذی الجلال والاکرام، ان کلمات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم رکھا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو دعا اسم اعظم سے مانگی جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے، یعنی اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت لانے والا آصف بن برخیہ، جو بہت بڑا جن تھا، اس نے جن کلمات کو پڑھ کر ملکہ بلقیس کے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کیا، پلک جھپکتے ہی وہ کلمات یہ تھے، یا ذی الجلال والاکرام۔ اور بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ کلمات تھے، یا حی یا قیوم، یعنی وہ اسم اعظم کو جانتا تھا۔ اسم اعظم کو پڑھ کر اس نے ملکہ بلقیس کے تخت کو پلک جھپکتے ہی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا۔ تو اتنے طاقتور ہیں یہ کلمات میرے دوستو۔ اب ان کلمات کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، توجہ کیجئے۔ دیکھیں، میں آپ کو جتنے بھی وظائف بتلاتا ہوں اور ان کے پڑھنے کا جو وقت آپ کو بتلاتا ہوں، وہ تہجد کا وقت ہے، کیونکہ تہجد کا وقت ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ کبھی خالی نہیں لٹاتے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آپ تہجد کے وقت اٹھیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنی ہو سکے آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ اس کے بعد اول آخر 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یا مالک الملکی یا ذی الجلال والاکرام، ان کلمات کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ، اور یہ عمل آپ نے 41 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ 40 دن کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ کے رکے ہوئے کام، آپ کے اٹکے ہوئے کام، آپ کے وہ کام جو آپ شروع کرتے ہیں لیکن وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتے، وہ درمیان میں رک جاتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔